سنت میرا یہی عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ مطلب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ ثابت نہیں اہل سنت کی مین کی کتابوں سے. آپ کے لیے وہ لوگوں سے جھگڑتا تھا، آپ نے اس کو کیا نفع دیا؟ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا. مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا دوزخ سے، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں. کتاب الایمان چیپٹر صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو ابو طالب کا چیپٹر مل جائے گا. ابو طالب کو ہمارے نبی کی شفاعت سے فائدہ پہنچا، یہ امام نووی نے باب باندھا ہے مسلم شریف کا کتاب الایمان میں. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے. رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے. جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے. قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے. پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا. مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے، جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، اتنے اچھے چچا، لیکن ایمان نہیں لائے. کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے. کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر. ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے. اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے. قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا. آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت وہ عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، زوم کہہ لیجئے. کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا. اب موت میرے سرانے کھڑی ہے، میں اس وجہ سے اس وقت تو ایمان نہیں لاؤں گا. یہ چچا ابو طالب انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسپٹ نہیں کیے، وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کا قول آپ کو دکھاتا ہوں، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، وہاں پہ حجت نہیں. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں روایت. یہ کتاب ہے کتاب الموضوعات لأحمد ابن محمد علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی القرشی، جزء ثانی، چاپ
المدینہ المنورہ، کتاب سنہ 1967 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 24، صفحہ نمبر 24 میں نے عبداللہ ابن احمد کہتا ہے کہ میں نے احمد ابن حنبل سے، احمد ابن حنبل بہت بڑا محدث ہے، بخاری سے بڑا محدث ہے، مسلم سے بڑا محدث ہے، وہ ان کا استاد ہے۔ احمد ابن حنبل کہتا ہے سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، فقلت ما تقول فی علی و معاویہ، علی علیہ السلام اور معاویہ کے مختلفات میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ فاطرق ثم قال ایش اقول فیہم، اس نے سر نیچے ڈالا میرے والد نے، احمد نے، اور پھر اس نے کہا کہ میں اس مسئلے میں کیا کہوں؟ ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے بہت سارے دشمن تھے، ان کے دشمنوں نے ان کے تلاش کی، جستجو کی کہ ان میں کوئی عیب ہمیں نظر آئے۔ وہ ایسی چیز جس کو ہم پروپیگنڈا کریں، بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ دشمنی ان سے، ٹھیک ہے نا؟ فلم یجدوا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ مثلا کہہ دے بزدل ہے، کہہ دے مثلا تقوی نہیں ہے، نستجیر باللہ، ایمان نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت کی ہو، کبھی مثلا کوئی ڈانٹا ہو، یا مثلا جنگ سے بھاگ گئے ہوں، کچھ بھی نہیں ملا ان کو، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے عزیز؟ تو ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، اس کے والد صاحب کو، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کو، کہ بھئی یہ کلمہ نہیں پڑھے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے خود، مخالفین نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دیوان ہیں انہوں نے نقل کیا۔ میں ان کا دیوان آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو اشعار ہیں، وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ سعودی عرب میں چھپی ہے ان کا دیوان، جو ہے بہت سارے ملکوں میں چھپی ہے، کیونکہ ان کا دیوان بہت شعر کے لحاظ سے بہت ہی پیارا دیوان ہے۔ میں آپ کو ان کا کچھ اشعار دکھا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے شعراؤنا دیوان ابی طالب علیہ السلام، دیوان حضرت ابو طالب علیہ السلام، جمع ہوا شرح ہوا دکتور محمد تونجی، چاپ دار الکتب العربی، کتاب چھپی سن 1994 میں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، مثلا ان کے شعر ہے صفحہ نمبر 21 میں، اشعار جو ہیں وہ، بھئی اسلام کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کوئی شہادتین پڑھے نا، وہی اسلام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ان کا شعر ہے، فرمایا انت الرسول وقال یمدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں ان کا شعر ہے، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک نزل من ذی العزت الکتب، انت الرسول، آپ رسول ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، نعلمہ، ہمیں اس بات پہ یقین ہے، علیک نزل من ذی العزت الکتب، رب صاحب عزت نے، وہ رب عزیز جو صاحب عزت ہے، اس کی جانب سے آپ پر کتابیں نازل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بھی گواہی ہے، رسالت کی بھی گواہی ہے، واحد قرآن، سب اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ اچھا، اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، روایت ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ علی عن یمینہ و جعفر مع ابی طالب یکتم اسلام، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی علیہ السلام ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جعفر بھی تھے لیکن جعفر اپنا اسلام چھپا رہے تھے۔ فضرب عضده وقال اذهب فصل جناح ابن عمك، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر کے کندھے پہ مارا اور کہا جاؤ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے اس وقت، ان علیا وجعفرا ثقتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی علیہ السلام اور جعفر یہ میرے دل کے سکون ہے، میرے دل کے اطمینان کے سبب ہے، عند احتدام الامور والکرب، جب کوئی مشکل پیش آتا ہے، جب کوئی خطرے کی بات آ جاتی ہے، جب کوئی غم و غصہ تشویش کی بات آتی ہے، تو میرا جو دل کا بھروسہ کون ہے؟ علی اور جعفر۔ اراہما عرضۃ اللقاء اذا سامیت او انتمی الى حسبی، جب بھی کوئی مشکل ہو، کبھی چیلنج ہو، دشمنوں کا سامنا ہو، تو میرے دل کا بھروسہ، میرا قوت بازو کون ہے؟ علی علیہ السلام اور جعفر۔ لا تخذلا وانصرا ابن عمکما، اے میرے دو بیٹے، علی اور جعفر علیہ السلام سے خطاب ہے، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا اپنے چچا کے بھائی کو، اور ہمیشہ نصرت کرنا اپنے چچا کے بھائی کو، اخی لأمی من بینہم و ابی، کیونکہ وہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ علیہ السلام میرے سکے بھائی ہیں، ہم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کے بھائی تھے، دنیا سے گئے، اب بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے نا، کہ جوانی میں دنیا سے چلا جائے، ان کا ایک ہی شہزادہ، ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ایک ہی نشانی ہے دنیا میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو اپنے آنکھ کے تاروں کی طرح انہوں نے پالا تھا، اپنے گھر میں پالا تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام
पैगंबर किसके घर में बड़े पले बड़े हैं? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में, वो वालिद की तरह है उनके लिए। अच्छा, वल्लाहि ला अख्दुलु नबिय वला यख्दुलुहु मिन बनी ज़ू हसबी, अल्लाह की कसम मैं नबी को, मोहम्मद नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कह के कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मेरे औलाद में से जो भी ज़ू हसब है, मेरे औलाद में से जो भी बागैरत है, इस नबी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं एक और शेर आपको दिखा, इस तरह इनके अशआर भरे पड़े हैं, सब मद हैं हजरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, क्योंकि एक वो भी तो मिलता है कि मतलब कुरान में है कि जिसने यतीम की कफालत की वो जन्नत में ऐसे होएगा जिससे 2 उंगलियां मेरे साथ हैं, और पूरी जिंदगी कफालत की जनाब अबू तालिब ने। तो बिल्कुल। लेकिन कुछ कुछ मानने वाले हैं और कुछ है कि जो डिनाई करते हैं इस चीज को। लेकिन एक एक मिनट में बहुत अहम सवाल है, अगर आपकी इजाजत एक हो तो। मिनट मुझे एक और पढ़ने दो भाई। जी जी बिल्कुल मसलन बिल्कुल। ये सफ़ा नंबर 35 में उनका शेर है, मुलाहिज़ा फरमाइए, शेर नंबर 19 है। वक़ाल यमदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भले मदह में, अंत नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही हैं। कर्मुन अगर्रु मुसव्वद, सरदार आप हैं, मालिक आप हैं, बादशाह आप हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कब ये बात हो रही थी? ये ज़माना, वो ज़माना ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साथी ही नहीं था, एक ही पनाह था नबी का, वो हज़रत अबू, एक ही नासिर था हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। लिल मुसव्विदीन अकारिमी ताबु व ताबल मौलिदु, आप जितने दुनिया में शरीफ लोग हैं, आप उन सब के दिल का भरोसा, उन सब के लिए शराफत का मंबा हैं, आप पाक हैं, आपकी विलादत पाक है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर, उनका ये भी तो अकीदा कि नबी के दोनों वालिदैन काफिर थे ना, वो तो सिर्फ अबू तालिब अलैहिस्सलाम को तो नहीं कहता ना, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों वालिद को, वालिद और वालिदा को, उनके पूरे खानदान को ये मुशरिक कहते हैं। इन्नल्लाह इस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान अलल आलमीन, अल्लाह ने बरतरी दी है आदम और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और आले इमरान को और आल इमरान को। और ये क्या कहते हैं कि हमारे नबी का खानदान क्या है? इन्नमल मुश्रिकून नजस, कुरान क्या आयत है ना, इन्होंने नस्तजीर, सब अनबिया से नस्तजीर बिल्लाह, सब अनबिया से नस्तजीर बिल्लाह, नसीब जो मैं लफ्ज़ क्या अर्ज करूँ, इनका कुफ्री अक़ीदा बयान कर रहा हूँ, मुझे डांट, घटिया तरीन नस्तजीर बिल्लाह, जो आल खानदान है इन्होंने किसका बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि इनको नजस बना दिया। तो ये कैसे सरदार है अनबिया? दूसरे अनबिया सब उनके जो आलिम वो मुअज़्ज़ज़ हैं। एक मिनट में आपके खिदमत में अर्ज करूँ, बिहारुल अनवार में जो मैं आपको शिया अक़ीदा बता रहा हूँ उनके मुतालिक, बिहारुल अनवार में जिल्द नंबर 35 में कई एक रिवायात हैं उनके मुतालिक, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाइए, ये हदीस लंबी हदीस है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जाबिर एक नौजवान था और बहुत ही प्यारा मोमिन नौजवान था, सहाबी है, मदीने का रहने वाला है, और ये बहुत लंबी उम्र कर गया है। तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 35, इसमें आपको लेके चलते हैं। इसके आगाज़ में एक हदीस है जो बहुत ही लंबी है, और उसमें जाबिर जो है ये है सफ़ा नंबर 10 में शुरू होती है ये हदीस। जाबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि मुझे ये कहानी सुनाए कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसी है। ये हमने जो सुना है कि वो काबे में पैदा हुए थे, ये आपकी ज़बान से सुनते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वलादत के वक्त उनकी उम्र शरीफ, पैगंबर की उम्र शरीफ 30 साल है, पैगंबर अपने भाई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से 30 साल बड़े हैं। तो वो बता देते हैं कि उनकी विलादत कैसी, वो पूरी कहानी। तो और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात वगैरह। फिर जाबिर पूछते हैं, कहते हैं कि या जाबिर या रसूल अल्लाह, इन्नन्नास यक़ूलून अबू तालिब मात काफ़िरा, या रसूल अल्लाह, लोग तो कहते हैं कि अबू तालिब काफिर मर गए। हमारे यहाँ जो सहाबा मक्के से आए हैं, ये तो हिजरत के बाद का वाक़या, ये सहाबा तो हमें सुनाते कि नहीं ये तो काफिर मरे थे, नस्तजीर बिल्लाह। क़ाल या जाबिर अल्लाहु अअलमु बिल ग़ैब इन्नहु लम्मा कानत अल-लैलतु अल्लती उसरिया बी फ़ीहा इला अस्समा इंतहैतु इला अल-अर्श फ़रअयतु अर्बअत अनवार फ़क़ुल्तु या इलाही मा हाज़िहिल अनवार। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह गैब को जानता है, मुझे अल्लाह अर्श पे लेके गया था। मैं जब अर्श पे पहुंचा हूं तो मैंने वहां पे 4 नूर देखे,
میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ 4 نور کس کے ہیں, یہ کون سے نور ہیں؟ فقال یا محمد هذا عبد المطلب وهذا ابو طالب وهذا ابوك عبد الله وهذا اخوك طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ یہ 4 نور جو ہیں یہ ایک آپ کے جد ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام, ایک آپ کے والد ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام, ایک آپ کے چچا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور ایک آپ کے بھائی ہیں حضرت طالب. طالب جو ہے حضرت امیر علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے, وہ نوجوانی میں وفات ہو گئے تھے. ان کا نسل وغیرہ میں تاریخ میں نہیں ملتا کہ نسل وغیرہ چلی. میں نے پوچھا یہ فقلت یا الہی وسیدی فبما نالوا هذه الدرجہ, میں نے پوچھا یا اللہ یہ ان کا کیا خاصیت ہے کہ آپ نے ان کو اتنا عظیم, میرے والد کو اتنا عظیم مقام دیا ہے, میرے جد حضرت میرے دادا حضرت عبد المطلب, حضرت طالب, حضرت ابو طالب علیہ السلام کو. فرمایا بکتمانہم الایمان واظہارہم الکفر وصبرہم علی ذلک حتی ماتوا, فرمایا اس لیے کہ یہ مومن تھے, ظاہر میں یہ اپنا ان کو حکم تھا کہ یہ تقیہ کریں اپنا ایمان, حضرت عبد المطلب علیہ السلام وغیرہ اپنا ایمان ظاہر نہ کریں, مشرکین کے درمیان رہتے تھے, اور یہ ان کو حکم تھا کہ یہ اپنا ایمان چھپائیں, لیکن دل میں یہ مسلمان تھے, میری عبادت کرتے تھے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ اس سے سخت حالات میں اپنے ایمان کا انہوں نے کتمان کیا اور ایمان کو حفظ رکھا, تو اس لیے میں ان کو میں نے یہ مقام دیا ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث میں عرض کروں. آپ کی کتاب سے ہے حدیث؟ جی یہ آپ کی کتاب سے حدیث ہے؟ یہ شیعہ کتاب سے, یہ شیعہ کتاب ہے. اوکے 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 اوکے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر تھے, وہ تو پیغمبر کے والدین کو کافر, وہ ان کا کیا ہے جو ان کو ان سے, وہ تو پیغمبر کے والدین کو جو معاف نہیں کیا نا, ان کی کتابیں تو وہی ہیں. چلیں بھائی.